جی السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر میں لاہور پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ پتہ کرنا ہے کہ اگر جو عشاء کی نماز ہے اس میں ہم 9 رکعت پڑھ سکتے ہیں ڈیلی یا نہیں؟ اگر 9 پڑھیں گے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ کائنڈلی مجھے ضرور جواب دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. آپ اس چینل کے اگر ویور ہیں تو میک شیور کہ آپ اس کے سبسکرائبر بھی ہوں. کیونکہ ہمارے اکثر ویڈیوز وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے. اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو اس چینل کی طاقت آپ بن جائیں گے، اور جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں آپ کے موازین حسنات میں اس کی طاقت کو بنانے کی وجہ سے، اسے مستحکم کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی اجر ملے گا. اور اگر آپ اور طاقت اس کو دینا چاہتے ہیں اور تقویت ہمارے چینل کو پہنچانا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے مستحکم کریں. انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنے گا. سوال آپ نے سن لیا ہے. دراصل ہندوستان پاکستان میں لاہور سے بھائی جاننا چاہ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز میں 9 رکعت پڑھتا ہوں، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کوئی گناہ کا ارتکاب تو میں نہیں کر رہا ہوں؟ جبکہ دوسری جانب انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ بات دراصل انہوں نے بھیجی اور کہا کہ میں جی السلام علیکم سر. میں دراصل یہ سمجھتا ہوں کہ 17 رکعت پڑھنا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 17 رکعت پڑھنا یہ عشاء کی رکعت ہیں. حالانکہ احناف کا اور جتنے بھی مذاہب اس روئے زمین پر ہیں جو اسلام کے دعوے دار ہیں، ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ کے اس دین میں جو فرضیت ہے وہ 4 رکعت کی ہے. عشاء کی جو رکعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے وہ 4 ہے. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، وہ آواز دیکھیے، سنیے. کم رکعت صلاۃ العشاء؟ ایک عورت پوچھ رہی ہے شیخ سے کہ صلاۃ العشاء کتنی رکعت ہے؟ فرض سے پہلے کتنی رکعت ہے اور بعد کی کتنی رکعت ہیں؟ ابشر من فواز. یہ کہہ رہے ہیں کہ ابشر. حالانکہ احناف کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے. سنیے. الأم فواز بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لصلاة العشاء تقول كم ركعة يعني قبل العشاء وبعد العشاء؟ ام فواز یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ عشاء کی جو تعداد ہے رکعات کی وہ کتنی ہے نماز سے عشاء کی 4 فرض سے پہلے اور عشاء کی فرضوں کے بعد. الفاضلة بالنسبة لصلاة العشاء ليس قبلها سنة راتبة. میرے بھائی میری بہن یہ بتا رہے ہیں شیخ کہ فرض نماز سے پہلے کوئی سنت عشاء کی نماز سے متعلق نہیں ہے. انما بعدها سنة راتبة. انما بعدها سنة راتبہ، وہ جو سنت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے. صلاة العشاء بعدها ركعتين. بعدها رکعتین. عشاء کی 4 رکعت پڑھ لی ہے آپ نے، 2 رکعت آپ پڑھ لیں، وہ مسنون عمل ہے. اسمها السنة الراتبة. یہ وہ سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ، جن کو پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں آپ کا گھر تعمیر ہوتا ہے. اور وہ تعداد 12 ہیں. 12 میں سے 2 رکعت آپ نے پڑھ لیے. 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لی ہے. 2 رکعت یہ ہو گئی، پھر 2 رکعت آپ کی صبح فجر کی نماز کی ہو گئی تو یہ 4 ہو گئی، اور پھر 6 رکعت ہو گئی ہیں آپ کی ظہر کی نماز. ظہر کی نماز میں 4 رکعت آپ پہلے پڑھا کرتے تھے اور 2 رکعت بعد میں پڑھا کرتے تھے. یہ 4 رکعت بھی 2 کر کے پڑھنی چاہیے. اور اسی طریقے سے سنتیں ہیں مغرب کی 2 رکعت نماز، وہ بھی 3 رکعت فرض نماز پڑھنے کے بعد. تو یہ 12 رکعت جو ہوتی ہیں یہ مسنون عمل ہے، سنتوں کو ادا کرنے کا، دن اور رات میں اور جنت میں گھر بنانے کا ایک سنہری موقع. صلاة المغرب بعدها ركعتين تسمى السنة الراتبة. یہ اسی طریقے کی سنت ہے جیسے کہ مغرب میں 2 رکعت نماز 3 رکعت فرض کے بعد پڑھی جاتی ہے. بعد قبل العشاء هذا نفل مطلق تصلي ما شئتي. بعد العشاء جو نماز آپ پڑھتی ہیں وہ نفل نمازیں ہیں. صلی ما شئت، آپ جتنا چاہتے ہیں اتنا پڑھ لیجئے. لكن ليس من السنن الرواتب المرتبة على الصلوات. یہ ان نمازوں میں سے نہیں ہے جو کہ فرض نمازوں کے ساتھ جن کو جوڑا جاتا ہے. انما هو من النفل
المطلق. نفل المطلق، یہ نفل نمازیں ہیں. بارك الله فيك صلاة العشاء 4 ركعات ثم تصلين بعدها ركعتين. 4 رکعت فرض نماز پڑھ لیجئے بارک اللہ فی کی، جو کیونکہ وہ عورت ہے اس کو کہہ رہے ہیں شیخ، اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لیجئے. هذه السنة الراتبة. هذه السنة الراتبة. توترين بعد ذلك تصلين ركعتين شفع ووتر ثم ركعة، هذا تكون اوترتي. یہاں اگر آپ یہ نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھیں اور پھر اس کے بعد 1 رکعت وطر پڑھ لیں تو آپ نے گویا کہ حق ادا کر دیا. لا والله آخر الليل يكون افضل. اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آخر رات میں پڑھوں گی یا آخر رات میں پڑھوں گا تو آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 رکعت اور 2 رکعت اور 2 رکعت کر کے جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور وطر آخری رات میں پڑھیں، یہ احسن ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز میرے دوست کہ عشاء کی جو نماز ہے وہ 4 رکعت ہے. 4 رکعت آپ نے پڑھ لی ہے، آپ نے فرض ادا کر دیا ہے. اگر آپ 4 رکعت کے بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ 9 رکعت پڑھی ہے میں نے، تو وہ انشاءاللہ تعالی جائز ہے، اس میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز 17 ہی رکعت ہے، وہ غلط سمجھتے ہیں. عشاء کی نماز صرف 4 رکعت ہے، اور اس کے بعد آپ چاہیں 17 پڑھ لیں، 27 پڑھ لیں، 57 پڑھ لیں، جتنی مرضی آئے پڑھ لیں، 2 کر کے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رات کی نمازیں 2 کر کے ہیں. اور اگر آپ چاہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو وطر کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو وطر کی نماز 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں. 5 پڑھنے کا طریقہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.